ناظرین گرامی، روایات میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 لوگ عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ اس بستی میں رہنے والے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن عبادت کے لیے خاص کرنے اور اس دن تمام دنیاوی مشاغل کو ترک کرنے کا حکم دیا۔ نیز ان پر ہفتے کا دن شکار حرام فرما دیا۔ جب اللہ نے ان کی آزمائش کا ارادہ فرمایا تو ہوا یوں کہ ہفتے کے دن دریا میں خوب مچھلیاں آتی اور یہ لوگ پانی کی سطح پر ان مچھلیوں کو دیکھتے، پر ناظرین اگلے روز اتوار کے دن یہ مچھلیاں نہ آتی۔ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تمہیں مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا ہے، لہٰذا تم ایسا کرو کہ دریا کے کنارے بڑے بڑے حوض بنا لو اور ہفتے کے دن دریا سے ان حوضوں کی طرف نالیاں نکال لو۔ یوں ہفتے کے دن مچھلیاں حوضوں میں قید ہو جائیں گی اور تم اتوار کے دن انہیں پکڑ لینا۔ مگر ان لوگوں نے ناظرین یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیاں اور حوضوں میں قید ہو گئیں تو یہی ان کا شکار ہوا۔ چنانچہ ان کے ایک گروہ نے یہ کیا کہ جمعے کو دریا کے کنارے کنارے بہت سے حوض کھودے اور ہفتے کی صبح کو دریا سے ان حوضوں تک نالیاں بنا لیں، جن کے ذریعے پانی کے ساتھ آ کر مچھلیاں ان حوضوں میں قید ہو جاتی، اور اتوار کے دن وہ انہیں نکال لیتے اور یہ کہہ کر اپنے دل کو تسلی دیتے کہ ہم نے ہفتے کے دن تو مچھلی پانی سے نہیں نکالی۔ ایک عرصے تک ناظرین یہ لوگ اسی کام میں مبتلا رہے۔ ان کے اس عمل کی وجہ سے اس بستی میں رہنے والے افراد 3 گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ ان میں ناظرین پہلا گروہ ایسا تھا جو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے باز رہا اور شکار کرنے والوں کو منع کرتے۔ وہیں دوسرے لوگ ایسے تھے جو اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہتے اور دوسروں کو منع نہ کرتے، جبکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے کہ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک فرمانے یا سخت سزا دینے والا ہے۔ اور تیسرا گروہ ناظرین وہ خطا کار لوگ تھے جنہوں نے حکم الہی کی مخالفت کی اور ہفتے کے دن شکار کیا اور اسے کھایا اور بیچا بھی۔ جب ناظرین یہ لوگ شکار کرنے سے باز نہ آئے تو انکار کرنے والی جماعت کے لوگوں نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ میل برتاؤ نہ رکھیں گے۔ چنانچہ انہوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے اس کے درمیان میں ایک دیوار بنا دی اور آنے جانے کا دروازہ بھی الگ بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک روز شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی تو ناظرین اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہ نکلا، تو انہوں نے خیال کیا کہ شاید آج شراب کے نشے میں مدہوش ہوں گے۔ چنانچہ انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھے تو دیکھا کہ وہ بندروں کی صورتوں میں مسخ ہو گئے ہیں۔ اب یہ لوگ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑے سونگھتے اور زار و قطار روتے، مگر ناظرین وہ لوگ انہیں پہچان نہیں پاتے، اور روایات میں ان کی تعداد 12,000 کے قریب آئی ہے اور 3 روز کے بعد یہ سب ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے کا ذکر قرآن پاک کی سورہ وقرہ کی آیت نمبر 65 میں کچھ یوں ارشاد ہوتا ہے، اور یقیناً تمہیں معلوم ہے وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا بن جاؤ، بندر دھتکارے ہوئے۔ ناظرین گرامی، اس عبرتناک واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کے احکام کی نافرمانی کرنے کا کیسا انجام ہوتا ہے، اور اللہ کے پیغمبر جن لوگوں پر لعنت فرما دیں تو وہ لوگ کیسے عذاب الہی سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔